ویسے بھی آج کے زمانے میں جس کو ہم مادی دور کہتے ہیں، میٹیریلزم، ہر طرف آپ دیکھیں گے خود غرضی، لالچ، گریڈینس، مادیت بھری ہوئی ہے۔ روحانیت اور قلبی سکون، ذہنی سکون، آرام، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے بھی نکلتی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں تھوڑا سا روحانیت کی طرف بھی واپس آنا چاہیے۔ قلب و دماغ کے اطمینان اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کو اپنے سامنے میں رکھنا چاہیے۔ دعا، ہم لوگ عام طور پر مادی گفتگو کرتے ہیں، اس کی آمدنی کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقابلہ ظاہری اسباب اور ذرائع سے ہوتا ہے، اور دوسرا مقابلہ دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، روحانیت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، خیر کے کاموں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں جتنی برکت رکھا ہے کسی اور چیز میں وہ برکت نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ آزما کر دیکھ لیجیے، آپ کو دل اور دماغ کا سکون نہ ڈاکٹر کے ٹیبلٹ میں مل سکتا ہے، نہ حکیم کے نسخے میں مل سکتا ہے، نہ دنیا کے اور دوسری سہاروں میں مل سکتا ہے۔ اگر حقیقی سکون مل سکتا ہے تو وہ کہاں؟ پڑھیے قرآن، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہیں حقیقی سکون جو ملے گا اللہ کو یاد کر کے ملے گا، اللہ کا ذکر کر کے ملے گا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے نسخے پر تو عمل کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ بڑا ڈاکٹر ہے، یہ لندن سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، یہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، یہ ایم ڈی ہے، ایم ایس ہے، فلاں ہے، تو اس لیے اس کے نسخے پر آپ کو یقین ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر اتنا بھی یقین نہیں جتنا ایک ڈاکٹر کے نسخے پر آپ کو یقین ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر اتنا یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایمان کہاں ہے پھر ہمارا؟ دین پر، شریعت پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کہاں ہے ہمارا؟ تو دعا، اس کو ایک پاورفل ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا۔ مومن کے لیے اس کو عبادت کی جان اور مغز کے طور پر، برین کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ گویا کہ عبادت کا ایسنس ہے، خلاصہ ہے، ایک پاورفل ویپن ہے دعا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بڑے نازک موقع پر، جنگ بدر، ظاہری تیاری بھی اور روحانی تیاری بھی، دعا بھی، رب العالمین سے عرض و مناجات بھی، دونوں چیزیں کیسے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ جب بدر کے میدان میں تشریف لائے، ظاہری طور پر جو پلاننگ تھی وہ آپ نے کی، کہاں کیسے ٹھہریں گے، کون آگے بڑھے گا، کون کس طرح سے ڈیفنس کرے گا، وغیرہ وغیرہ، ترتیب جب ساری ہو گئی، اب آپ گئے۔ اس کے بعد آپ نے جو دعا فرمائی، اس دعا اور گڑ گڑاہٹ کو سن کر آپ کے اس وقت جو باڈی گارڈ کا کام کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مداخلت کرنی پڑی، انٹرفیرنس کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے کہ آپ اتنا گریہ گزاری کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے پیارے رسول کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ بس فرمائیے۔ تو وہ دعا کیسے رہی ہوگی؟ آپ نے اس موقع پر ظاہری تیاری پر نہیں بلکہ اللہ سے لو لگاتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد۔ اللہ، یہ مٹھی بھر سرمایہ ہے جو مسلمان میدان میں اترے ہوئے ہیں اس وقت، اور ابھی معرکہ شروع ہونے والا ہے، یہ میری پوری زندگی کا گویا سرمایہ ہے جو اس میدان میں نے پیش کیا ہے، اگر آج ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو یا اللہ روئے زمین پر پھر تیری توحید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عز و انکساری کے ساتھ گویا کہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے۔ آج بھی مسائل ہیں نا، لوگ ان مسائل کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے پوچھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس سہارے کو بھی تلاش کیا؟ کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر مسلمانوں کے لیے، ان کی حالت پر رحم کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ ہم نے کبھی اللہ رب العالمین سے بھی مانگنے کی کوشش کی جیسے کہ مانگنے کا اس کا حق ہے، جیسے کہ اس کا طریقہ بتایا گیا؟ کچھ لوگ دعا بطور روٹین کے کرتے ہیں۔ روٹین یعنی ایک عادت کے طور پر دعا کر لینا بڑا آسان ہے، اور جب تک دعا کے اندر حضور قلبی، ریئلائزیشن، شعور کی پختگی نہ ہو، وہ دعا ایک روٹین کی دعا تو ہو سکتی ہے مگر وہ دعا نہیں جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے دعا کے بارے میں بتا یہ رہا ہوں کہ دعا کی اہمیت والدین کے لیے، والدین کی دعا اولاد کے لیے، اور امت کے افراد کی دعا ایک دوسرے کے لیے۔ پرآشوب دور میں بہت زیادہ پاورفل جو ہتھیار ہے وہ یہ دعا کا سہارا بھی ہے۔ تو دعا کا سہارا کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب بندے مجھ سے مانگیں میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، اور اللہ غلط نہیں کہہ سکتا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔